بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ایک چھوٹے سے پرانے محلے سے شروع ہوتی ہے جہاں تنگ گلیوں میں زندگی کی چہل پہل تھی۔ یہاں ایک دھیمی روشنی میں ایک چھوٹی سی دکان میں ایمان کے والد ایک محنتی اور باوقار درزی اپنی مشین پر کپڑے سیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہنر تھا، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور وہ مشکل سے گزر بسر کر پاتے تھے۔ ایمان اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی، بچپن سے ہی غربت کے سائے میں پروان چڑھی۔ اسے یاد ہے کہ کس طرح اس کی ماں گھر کے کام کاج کے بعد اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور رات کو جب محلہ سو جاتا تھا تو وہ دونوں مل کر دیر تک کام کرتے۔ ایمان کے خاندان کا رشتہ اس کے چچا کے خاندان سے تھا، جو شہر کے ایک بہتر علاقے میں رہتے تھے اور خود کو ان سے بہتر سمجھتے تھے۔ ایمان کی چچا کی بیوی کا رویہ خاص طور پر ایمان کے والدین کے ساتھ ہمیشہ توہین آمیز رہا۔ جب بھی وہ ان کے گھر آتی تھی، ان کے الفاظ تیر کی طرح دل میں اترتے تھے۔ تمہارے ابا تو درزی ہی رہیں گے، ساری عمر یہی چھوٹی سی دکان چلائیں گے۔ دیکھو ہماری قسمت، ہم یورپ جا کر کتنا کامیاب ہو گئے اور تم لوگ آج بھی اسی حال میں ہو۔ ان باتوں نے ایمان کے ننھے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیا تھا، خاص طور پر جب چچا کا خاندان یورپ منتقل ہو گیا اور وہاں سے مزید کامیاب ہو کر لوٹا تو ان کے تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ ہر ملاقات میں، چاہے وہ کسی شادی پر ہو یا کسی چھوٹے موٹے فنکشن میں، ایمان اور اس کے والدین کو طعنوں اور حقارت بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایمان کے والد ان باتوں کو سن کر خاموش رہتے تھے۔ ان کے چہرے پر کبھی کوئی شکن نہیں آتی تھی۔ ان کی خاموشی اور وقار ایمان کے لیے حوصلے کا باعث تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا ہنر ان کی عزت کا ضامن ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ایمان کی والدہ کا کردار بھی اس کہانی میں انتہائی اہم تھا۔ وہ ایمان کو کبھی حوصلہ نہیں ہارنے دیتی تھی۔ بیٹی، یہ دنیا والے ان کی باتوں پر دھیان مت دو، تمہارے قلم میں وہ طاقت ہے ان سب کی زبانیں بند کر سکتی ہے۔ ان کی یہ بات ایمان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ انہی طعنوں اور حقارتوں نے ایمان کے اندر ایک آگ لگا دی تھی۔ اس نے اپنے والدین کے احترام اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے کچھ کر دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ غربت کے باوجود اس نے دن رات ایک کر کے پڑھائی شروع کی۔ وہ جانتی تھی کہ علم ہی وہ واحد راستہ ہے جو اسے اس دلدل سے نکال سکتا ہے جہاں وہ پھنسی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہی خواب تھا، ایک افسر بننا، تاکہ وہ اپنے والدین کو وہ عزت دلا سکے جس کے وہ حقدار تھے۔ ایمان کے لیے تعلیم کا راستہ آسان نہیں تھا۔ اس کے پاس مہنگی کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے، نہ ہی وہ اکیڈمی کی فیس ادا کر سکتی تھی۔ اس کے محلے کے بچے بھی اکثر اس کا مذاق اڑاتے کہ وہ ایک درزی کی بیٹی ہے اور بڑے خواب دیکھتی ہے۔ ایک درزی کی بیٹی افسر بنے گی، ہا ہا ہا، ایسے جملے اس کے کانوں میں گونجتے رہتے۔ لیکن یہ باتیں اسے مزید مضبوط کرتی گئی۔ اس نے مقامی لائبریری کو اپنا دوسرا گھر بنا لیا۔ وہاں وہ گھنٹوں کتابوں میں گم رہتی، ہر نئے لفظ اور ہر نئے تصور کو جذب کرتی۔ اس کی ایک سہیلی تھی، فاریہ، جس کے پاس کچھ کتابیں تھیں اور وہ ایمان سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ فاریہ نے اپنی نوٹس اور کتابیں ایمان کے ساتھ بانٹی اور کبھی کبھی اسے ان مضامین کو سمجھنے میں مدد دیتی تھی جو اسے مشکل لگتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد جب پورا محلہ سو جاتا، ایمان اپنی چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر دیے کی مدھم روشنی پر پڑھائی کرتی تھی۔ اس کی ماں اکثر آ کر دیکھتی کہ وہ جاگ رہی ہے اور کبھی اسے حوصلہ دیتی تو کبھی نیند کی تلقین کرتی۔ ایمان نے اپنی کالج کی تعلیم مکمل کی اور اب اس کی نظریں CSS سینٹرل سپیریئر سروس کے امتحان پر تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا کیونکہ یہ امتحان پاکستان کے سب سے مشکل امتحانات میں سے ایک تھا۔ اس امتحان کے لیے بہت زیادہ محنت، گہری سمجھ اور رہنمائی کی ضرورت تھی۔ ایمان جانتی تھی کہ اس کے لیے شہر جا کر بہتر ماحول اور استاذہ کی رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ اس کے والدین کے پاس مزید خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایمان کے والدین نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کے خوابوں کو ترجیح دی۔ اس کے والد نے اپنی دکان کے کچھ قیمتی سامان کو بیچ کر اور اپنی بیوی کے زیورات کو گروی رکھوا کر ایمان کے لیے شہر میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ پورا خاندان اب شہر میں منتقل ہو گیا تاکہ ایمان کو بہتر تعلیمی ماحول مل سکے۔ شہر میں بھی حالات مشکل تھے، لیکن ایمان کے والدین نے اپنی ہر ضرورت کو پست پشت ڈال کر اپنی بیٹی کو سہارا دیا۔
وہ ایمان کی پڑھائی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں چاہتے تھے۔ شہر میں بھی چچی کے تانے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ دیکھو، ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر شہر آ گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ افسر بن جائے گی؟ لیکن ایمان ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی پوری توجہ پڑھائی پر مرکوز رکھتی تھی۔ اس نے لائبریری میں گھنٹوں پڑھائی کی، ٹیسٹ سیریز حل کیے اور آن لائن لیکچرز سنے۔ اس کے دل میں اپنے والدین کی قربانیاں اور چچی کے تانے ہمیشہ اسی محنت پر اکساتے رہے۔ کامیابی کا سورج اور بدلتے رشتے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب CSS کے نتائج کا اعلان ہوا۔ ایمان کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ اس نے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر انٹرنیٹ پر نتائج دیکھے۔ جب اس نے اپنا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ صرف وہ کامیاب ہوئی تھی بلکہ اس نے پورے پاکستان میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین لمحہ تھا جس نے اس کے تمام پچھلے دکھوں کو بھلا دیا۔ اس کے والدین کی آنکھوں میں سے خوشی کے آنسو تھے۔ ان کی سالوں کی محنت اور قربانیاں رنگ لے آئی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے پہلے افسر تھے اور یہ ایک ایسا اعزاز تھا جو ان کے خوابوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ پورے محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لوگ جو ایمان پر ہنستے تھے اب اسے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ لیکن ایمان کے دل میں یہ بات صاف تھی کہ اس نے یہ سب کس کے لیے کیا۔ اس کے والدین کی عزت اب بحال ہو چکی تھی۔ کچھ مہینوں بعد ایمان نے بطور ڈپٹی کمشنر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اس کے لیے ایک فخر کا لمحہ تھا۔ اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اسے سرکاری گاڑی، اپنا دفتر اور تمام سہولتیں حاصل تھی جو کبھی اس کے خوابوں میں بھی نہیں تھی۔ ایک دن ایمان کو ایک دعوت نامہ ملا۔ یہ اس کے چچا کے بیٹے کی شادی کی تقریب کا دعوت نامہ تھا، جو اس کا وہی کزن تھا جس نے بچپن میں اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ایمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس تقریب میں جائے گی، نہ انتقام کے لیے بلکہ اپنے اور اپنے والدین کی عزت کا احساس دلانے کے لیے۔ جب ایمان اپنے والدین کے ساتھ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تقریب میں داخل ہوئی تو حال میں موجود تمام لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس کے چچا اور چچی نے اسے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ایمان ہے جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتے تھے۔ کزن بھی اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ تقریب کے دوران چچی نے ایک موقع پر ایمان کے قریب آ کر سرگوشی کی، ایمان تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا، چچی میں یہاں اپنی کزن کو مبارکباد دینے آئی ہوں۔ تقریب میں ایک لمحہ آیا جب ایمان کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ اسے مہمان خصوصی طور پر تعارف کرایا گیا۔ آج کی تقریب کے خاص مہمان ڈپٹی کمشنر ایمان علی۔ مائک پر یہ آواز گونجی تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ چچا، چچی اور ان کا بیٹا حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی وہی غریب رشتہ دار لڑکی آج اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو چکی ہے۔ ایمان اسٹیج پر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا اور پھر بولنا شروع کیا، آج میں یہاں اپنی کزن کو مبارکباد دینے آئی ہوں اور ساتھ ہی کچھ باتیں بھی کہنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک گہرائی اور اعتماد تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں لوگ ہمیں غریب، حقیر اور کمزور سمجھتے تھے، صرف اس لیے کہ میرے والد ایک درزی تھے۔ مجھے اور میرے والدین کو بار بار یہ یاد دلایا جاتا تھا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چچی کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ شرمندگی سے سرخ اور پیلا ہو چکا تھا۔ لیکن میرے والدین نے مجھے ایک سبق سکھایا کہ عزت عہدے یا دولت سے نہیں ملتی ہے، عزت کردار اور محنت سے ملتی ہے۔ میرے والد کی درزی کی چھوٹی سی دکان میرے لیے ایک یونیورسٹی سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ اپنا کام ایمانداری اور لگن سے کرو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ میری ماں نے مجھے حوصلہ دیا کہ خواب دیکھو اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہر حد تک جاؤ۔ آج میں یہاں اس مقام پر پہنچی ہوں تو یہ صرف میری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ میرے والدین کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ انہوں نے اپنی ہر خواہش کو میری تعلیم پر قربان کر دیا۔
ایمان کے لہجے میں جذباتی گہرائی تھی اور اس کے والدین کی آنکھوں میں فخر کے آنسو جھلک رہے تھے۔ میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کسی کو اس کی مالی حالت یا پیشے کی وجہ سے حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے ہاں عزت صرف نیت اور کردار کی ہوتی ہے۔ اس کی تقریب نے پورے حال کو متاثر کیا۔ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چچا چچی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کچھ عرصے بعد ایمان کے کزن کے خلاف ایک سرکاری انکوائری شروع ہوئی۔ اس پر کچھ مالی بے قاعدگیوں کا الزام تھا۔ چونکہ ایمان اب ڈپٹی کمشنر تھی، یہ کیس اس کے دفتر میں آیا۔ چچی اور چچا اس سے ملنے آئے۔ ان کے چہروں پر خوف اور بے بسی تھی۔ انہوں نے ایمان سے رحم کی درخواست کی۔ ایمان نے ان کی بات سنی، لیکن اس نے فیصلہ انصاف کے مطابق کیا۔ اس نے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دیا۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو یاد دلایا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کا فیصلہ ان کے خلاف نہیں بلکہ انصاف کے حق میں تھا۔ ان کی وجہ سے اس کے کزن کو اپنے کیے کی سزا ملی، لیکن اس نے یہ بغیر کسی ذاتی رنجش کے کیا۔ آخرکار ایک دن ایمان کی چچی اس کے پرانے گھر آئی، جہاں اس کے والدین ابھی بھی رہتے تھے۔ وہ اس کے والدین کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے پچھلے تمام رویے کی معافی مانگی۔ بھائی جان، بھابھی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھا، ایمان کا مذاق اڑایا، لیکن آج ایمان نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ سچی دولت کیا ہوتی ہے۔ ایمان کے والدین نے چچی کو معاف کر دیا کیونکہ ان کے دل میں کبھی کوئی بغض نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی کامیابی اور اس کی باوقار شخصیت پر فخر کیا، جس نے انتقام کے بجائے عزت اور وقار کا انتخاب کیا۔ کہانی کا اختتام اور اس کے والدین کی عزت اور وقار کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان نے اپنے خاندان کو نہ صرف مالی طور پر مضبوط کیا، بلکہ انہیں وہ سماجی عزت بھی دلائی جس کے وہ ہمیشہ حقدار تھے۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ سچی کامیابی صرف محنت، لگن اور اچھے کردار سے حاصل ہوتی ہے، اور وقت آنے پر تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ یہ کہانی ویڈیو کے مرضی پلیٹ فارم اور تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے تاکہ زیادہ طویل اور مکمل محسوس ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کوئی اور تبدیلی چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ دوستوں، ایسی موٹیویشنل کہانیاں، سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔